الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات امثال تہامة بیضا فیجعلها اللہ عز وجل هباء منثورا قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے جتنا تہامہ کے پہاڑ ہیں، یعنی تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ان کی ہوں گی، لیکن ان ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہبا عربی میں ان ذرات کو کہا جاتا ہے جو سورج کی روشنی میں ذرات کی ایک لکیر انسان کو نظر آتی ہے، تو وہ ذرات بالکل بے وقعت ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ان ذرات کی طرح بے وقعت کر دیں گے اور کوئی فائدہ اس شخص کو نہیں پہنچائیں گے اس کے وہ اعمال۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ گناہ ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیں، ان لوگوں کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہاری طرح ہیں اور تمہاری ہی نسل کے ہیں، تمہارے جیسے ہیں، اور وہ بھی رات کو اس طرح تہجد پڑھتے ہیں جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو، لیکن جب ان کو تنہائی میں گناہ کا موقع ملتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پرواہ کیے بغیر تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، اور تنہائی میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس گناہ کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے کہ تنہائی میں انسان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ منافقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ رات کو اللہ کی نافرمانی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سب سن رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ہم اللہ سے چھپ جائیں، اس چیز کی بڑی پرواہ ہے کہ کوئی شخص مجھے نہ دیکھ لے، کوئی انسان مجھے نہ دیکھ لے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو جانتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے فرمایا کہ میں آنکھ کی خیانت کو جانتا ہوں، اس لیے کہ انسان جب آنکھ اٹھاتا ہے، مثلا کوئی نامحرم خاتون کہیں سے گزر رہی ہے اور کسی شخص نے آنکھ اٹھائی، اب اس کے آس پاس ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس نے یہ آنکھ کس نیت سے اٹھائی ہے۔ ممکن ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس نے یہ آنکھ اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ راستہ دیکھنا چاہ رہا ہے اور راستے میں چلنے کے لیے اس نے آنکھ اٹھائی ہے، لیکن اگر حقیقت میں اس نے وہ آنکھ اس لیے اٹھائی تھی کہ میں غیر محرم پہ نظر ڈالوں
تو اس کے آس پاس تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آنکھ اس نے کیوں اٹھائی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے پتہ ہے کہ یہ آنکھ جب حرکت کرتی ہے تو اس آنکھ کی حرکت کو میں جانتا ہوں کہ یہ حرکت کیوں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ تک پتہ ہے یعلم خائنۃ الاعین. اس لیے اللہ سے ہماری کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے. یہ صحیح حدیث ہے کہ انسان اتنے سارے اعمال لے کر جائے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ساری نیکیاں لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں تنہائی کے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں. جب سے موبائل آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، کمپیوٹر آیا ہے، تنہائی میں گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. موبائل پر جس طریقے سے فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں، فحش فلمیں دیکھی جاتی ہیں، فحش اشتہارات دیکھے جاتے ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، نامحرم خواتین کے ساتھ چیٹنگ، بات چیت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی جاتی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے. نہ جانے کتنے طرح طرح کے گناہ اس کی وجہ سے وجود میں آ چکے ہیں جو تنہائی کے گناہ ہیں. کہ باہر تو انسان آئے گا بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی، بڑا حاجی، نمازی لگے گا، لیکن جب جائے گا تنہائی میں تو تنہائی اس کی پاکیزہ نہیں ہوگی. لوگ تو سمجھیں گے بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کی تنہائی. آپ نے تو حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وہ بالکل اس طرح تہجد پڑھتے ہیں جس طرح تم پڑھتے ہو. یعنی اتنے نیک ہیں کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ گناہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو جو تہجد بھی نہ پڑھتا ہو، جو تہجد بھی نہ پڑھتا ہو، اتنا نیک بھی نہ ہو، اور ساتھ تنہائی کے یہ گناہ بھی کرتا ہو، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو اس لیے یہ بہت ایسی چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اس دن ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں فحش فلمیں دیکھنے کے حوالے سے پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. سب سے زیادہ فحش فلمیں، سب سے زیادہ فحش مواد انٹرنیٹ پر جو سرچ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ فحش چیزیں سرچ کی جاتی ہیں انٹرنیٹ پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس گناہ میں کتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بحیثیت ایک قوم کے، بحیثیت ایک ملک کا شہری ہونے کے، ایک ملک کا باشندہ ہونے کے، ہم سب کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے کتنی خطرناک بات ہے. ہم ظاہری اسباب پر تو غور کرتے ہیں، کبھی ہماری معیشت گر رہی ہے، کبھی ہماری جو ہے نا فلاں مسائل ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پانی ختم ہو گیا، درخت ختم ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. ان اسباب پہ ہم غور نہیں کرتے کہ ہم گناہ کے اندر پوری دنیا میں سر فہرست آ چکے ہیں. وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے نا. دنیا کو تو پتہ ہے کہ کیا کچھ سرچ کیا جا رہا ہے. اگر میں سرچ کرتا ہوں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جس نے گوگل بنایا اس کو تو پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا سرچ کر رہا ہے. انہوں نے تو ایک ریکارڈ کی بنیاد پہ پوری رپورٹ جاری کی ہے. اور اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں. جس طریقے سے آج کل کے والدین نے موبائل بچوں کے ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دشمنی اولاد کے ساتھ نہیں ہے. جس طریقے سے والدین، وہ کہتے ہیں نہیں بچے گیم کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، ان کے دماغ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں. 5 گھنٹے وہ موبائل میں گزار دیتے ہیں بچے. اب اسکول سے آئے نہیں ہوں گے، بیگ انہوں نے رکھا نہیں ہوگا کہ سلام سے پہلے وہ کہیں گے موبائل کہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور ہمارے والدین کو پرواہ نہیں ہے، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے نا موبائل کا لاک کھولنا بھی آتا ہے، اور جناب اس کو گیم کھیلنا بھی آتا ہے، اور اس کو فیس بک چلانا بھی آتا ہے. وہ فخر کرتے ہیں. اس وقت سے جب آپ اتنا بے لگام چھوڑ دیں گے اپنی اولاد کو، کل شکوہ شکایت پھر نہیں کرنا، کسی سے بھی نہیں کرنا، نہ اسکول سے کرنا، نہ مدرسے سے کرنا، نہ دوستوں سے کرنا، نہ معاشرے سے کرنا، اپنے آپ سے کرنا کہ میں نے اتنی کھلی چھوٹ دی تھی تو اب یہ اس کا نتیجہ نکلنا ہے. اسلام نے ہمیں بہت ساری باؤنڈریز کے اندر رکھا ہے، بہت ساری حدود بتائی ہیں.
اور یہ حدود ہمارے فائدے کی ہیں. جس طرح بچے کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن والد کہتا ہے نہیں یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, بڑے ہونے کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی ہے, پھر وہ اپنے بچوں کو بھی منع کرتا ہے کہ ایسے ایسے نہیں کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے روکا ہے جو بسا اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان سمجھ جاتا ہے ان چیزوں کو. تو اس لیے یہ دنیا میں تو خطرناک ہے ہی, آخرت کے اندر اتنا خطرناک ہے کہ ساری نیکیاں, ساری نمازیں, ساری زکوٰۃ, سارے حج, سارا تبلیغ, سارا نیک عمل ضائع ہو جائے گا اس ایک گناہ کی وجہ سے کہ انسان کی تنہائی پاکیزہ نہیں. اب ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میری تنہائی کیسی ہے, میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا. ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے, اور دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ کر فیصلہ کرے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں یا غلط سمت میں جا رہا ہوں. اگر صحیح سمت میں جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, غلط سمت میں جا رہا ہے تو توبہ کر لے قبل اس کے کہ موت آئے اور پھر توبہ کا موقع نہ رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.